جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ورفیق حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلیموا تسلیما۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستو، بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اندر تسی اور میں حاضر ہاں، اللہ مجدہ کریم دی ذات حق سچ کہن دی اور سن سنا کے اس کے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اصل دے اندر درس نظامی دے جڑے طلباء نے انہاں دے 18 تو پیپر شروع سن اور میں 3 جگہ تے جا کے میں صبح تقریباً 6 بجے تو سٹارٹ کر دینے ہاں، 3 جگہ تے مختلف جگہ تے جا کے میں وہ پڑھانا ہوتا ہے، کبھی 3 کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختصر ہوئے۔ ہن مینوں تے نہ تواڈے بازو چکن دی ضرورت ہے کہ ثبوت دیو کہ تسی واقعی عاشق رسول جے۔ عاشق رسول دا ثبوت نہ تواڈے نعرے تو میں نہ تواڈے بازو چکن تو میں، عاشق رسول دا ثبوت تواڈے کردار تو ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ تسی اتنے زور نہ سبحان اللہ کہہ دی تسی عاشق رسول بن گئے، تسی بازو چک دیتا تسی عاشق رسول بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے تے اصحاب رسول نے فرمایا سی کیا تسی سمجھتے جو کہ یدخل الجنہ تھا کہ تسی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے کہ اللہ رب العالمین تو انو آزمائے گا نہیں، اللہ رب العالمین تو انو ضرور آزمائے گا۔ اصحاب رسول کٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد دے اندر جڑی دعا منگی نا تے دعا دے الفاظ ہی سن کہ آپ کے مقابلے تے جو دوسرے صحابی نے دعا منگی اس نے عرض کی تھی یا اللہ میں کسی کافر تے غالب آواں اور میں کافر نو قتل کر دیاں۔ اور حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا منگی یا اللہ اگر کوئی کافر مینوں شہید کر دے اور شہید کرن تو بعد میرے اعضاء بھی کٹ دے، میرے کان ناک میرے مختلف اعضاء میرے بازو بھی کٹ دے، تو جدو یا اللہ میں تیری بارگاہ علیہ دے اندر حاضر ہوا اور تو مینوں سوال کرے کہ اے عبداللہ یہ کس وجہ تو تیرے اعضاء کٹے گئے، اور میں جواب دی اندر عرض کراں یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب دی محبت دی اندر۔ سبحان اللہ۔ ساڑی محبت بھی بڑی عجیب ہے کہ اسی محبت دی اندر نماز نہیں پڑھ دے، محبت دی اندر حرام نہیں چھڑ دے، محبت دے اندر کسی دی اشیاء نو معاف نہیں کر دے، جائز نجائز ہر چیز اس نو محبت دے اندر اسی وصول کر لینے ہاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے نے بھی کسی دی کوئی چیز نجائز اس دے حکم تو بغیر اپنے قبضے دے اندر لے لی، حضور نے فرمایا اس دا ٹھکانہ بھی جہنم میں یا صاف ہون تو بعد جائے گا۔ آقا علیہ السلام حضور وہ چیز دا کنہ کو وزن ہونا چاہیے یا وہ چیز کنی کو قیمتی ہونی چاہیے جس دی بنیاد تے حضور اس بندے نو سزا ہوئے گی، وہ کنی کو قیمتی چیز ہوئے گی۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہے کسی دی مسواک ہی کیوں نہیں، چاہے کسی دی مسواک ہی کیوں نہیں، مسواک کیونکہ اسی کرن تو بعد اس لڑکڑی نو پھینک دینے ہاں، حضور اس چیز دی مثال دیندے پہنے کہ چاہے وہ مسواک ہی کیوں نہیں، کسی دی چیز نجائز نہ پکڑو، کسی دی چیز تے نجائز قبضہ نہ کرو، کسی دی نجائز چیز نو اپنی گرفت دی اندر نہ لے کے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دے لجپال کریم آقا پھر اسی اس لئے اے صحبت سانو دس دیئے کہ اسی توبہ نصوحہ کرنی ہے، کیونکہ صوفیاء دا
جڑا درس ہے جڑا پیغام ہے وہ اللہ اور وہ رسول دے حکم دے مطابق عمل کرنا ہے. صوفیاء دا پیغام یہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور دے اندر ایک انصاری شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کی تھی کہ حضور تہاڈی پھپھو دا بیٹا ہے، اس دی زمین تو پانی میری زمین دی طرف آندا ہے، اور آقا تسی اس نو کچھ سمجھاؤ. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زبیر نو بلا لیا، اور حضرت زبیر کو بلان تو بعد لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے زبیر اپنے کھیت نو سیراب کرن تو بعد، کیونکہ جڑا پانی سی یہ پہاڑی دی چوٹی تو آندا سی، اور جدو پانی پہاڑ دی چوٹی تو آئے گا سب تو پہلے اس نو سیراب کرے گا جڑی چیز اگے آئے گی، جڑی زمین اول ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے زبیر اپنی زمین سیراب کرن تو بعد جڑا دوسرا پانی ہے اپنے بائی نو دے دیا کر، اس نو روکیا نہ کر. حضرت زبیر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تے کدی بھی انج نہیں کیتا کہ میں زید پانی روکیا ہوئے جنہ کو میری زمین نو ضرورت ہے، باقی پانی میں چھڑ دینا ماں. لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جھگڑا کس چیز دا ہے؟ اس نے جملہ پتہ کی بولیا؟ اس نے کہا حضور اے زبیر تہاڈی پھپھو دا بیٹا ہے نا، اس لئی تسی اس دی طرفداری کرتے پے جے. زبیر تہاڈی پھپھو دا بیٹا ہے. لجپال کریم آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خاموشی تے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک. اللہ نے نہیں فرمایا محبوب مینوں خدا ہون دی قسم ہے، نہیں فرمایا محبوب فلا وربی کا تیرے رب ہون دی قسم ہے. حتی حکموک فیما شجر بینہم لا یؤمنون. اے ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، اے ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ جنی دیر تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم اپنے باہمی تمام فیصلیاں دے اندر آقا تانوں اپنا حاکم نہ مندے ہو، اپنا حاکم نہ مندے ہون. ایک شیخ انسان دی تربیت کردا ہے، اس نو سٹیپ بائی سٹیپ مختلف مراحل تو گزار کے اس نو اس مقام تک پہنچاندا ہے جس مقام تے پہنچن تو بعد وہ شخص حلال اور حرام دی تمیز کردا ہے. اس تے پہنچن تو بعد حلال دی اور حرام دی تمیز کردا ہے، حرام دے قریب نہیں جاندا اور حلال نو ترک نہیں کرتا. اے اس دی ذمہ داری ہے، اے اس دی ڈیوٹی ہے تاکہ انسان سمجھ جائے. ہن دیکھو پچھلے سال تواڈے اندر ایسے جگہ دے غلام رسول بیٹھا سی، عبد المنان نے بھی محفل کے اندر نعت پڑھی سی، دونوں نے. اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ اگلا سال آئے کس نو پیغام اجل آ جائے. اس لیے تیاری کرو، اپنے آپ نو سدھارو. کہ خالی کھوکھلے نعریاں دے نال تسی اسلام دے محافظ نہیں، اسلام نو بچان والے نہیں. خالی نعرے بازی دے نال. میں کسی جگہ تے بیٹھے ایسا غیر مقلد عالم دین مسائل دی اندر تے گفتگو ہوندی پئی سی، کہندے جی اسی تواڈے نال گل کردے ہی نہیں، اسی تے اس چیز نو تسلیم کرنے اسی تواڈے نال گل نہیں کرتے پے، پر اسی انہاں دی گل کرنے پے ہاں کہ جڑے تواڈے اندر رہ کے تواڈی غلط تربیت کرتے پے نے. اس شخص نے پھر گل سنائی، اس نے کہا جی میں سندر اکرمراں دے آرے تے کسی پیر صاحب بیٹھے نے
ਹਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਮਸਨਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ کہا نہیں بس یہی درویشی ہے جو اسی کرنے پہ ہیں۔ انہیں کہا پھر پیر صاحب سانوں بھی دیا جے ذرا ایسی بھی حکا پی لیے۔ آندہ میری عادت تے نہیں سی لیکن میں کیا حضور دینا۔ اس نے کہا خبردار یہ پیر صاحب دا حکا ہے، انہوں کوئی نہیں پی سکتا۔ انہیں کہا جا پیر صاحب مسئلہ تے دسو۔ انہیں کہا مسئلے نہیں دستے ہوں گے، یہ روحانی پیر صاحب نے۔ انہیں کہا چلو پیر صاحب مسئلہ نہیں دسنا، میری دعائے قنوت دی اندر غلطیاں نے، میری دعائے قنوت ہی درست کروا دیو۔ انہیں کہا پیر صاحب نے کیا یار دعائے قنوت کتھے پڑھ دے جے؟ دعائے قنوت انہوں کتھے پڑھ دے جے؟ اس نے کہا میں بازو تو پھڑ کے انہوں سائڈ تے کر کے آکھیا جس شخص نو اتنا نہیں پتا کہ دعائے قنوت کس جگہ تے پڑھنی ہے وہ خود راہ راستے نہیں، انہیں مریداں بھی تبلیغ کی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عجیب معاملات نے، اس کو سمجھو۔ میں اگے بھی دیکھ رہا سا کسی نے اپنے ہاتھ دے اندر وہ بے شمار قسم کی انگوٹھیاں پائیاں نے، کسی نے اپنے ہاتھ دے اندر کڑے پائے نے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پھر کی ہوندا ہے کہ بابا جی دا ہے، کیڑے بابا جی دا ہے؟ کیڑے بابا جی دا پاندے جے؟ وہ خدا دا خوف کرو جس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرما دیتا ہے۔ تو آڈی پوری تصوف دی اندر صوفیاء دی اندر کسی بھی بابے اس کو استعمال نہیں کیتا۔ یہ میری گل یاد رکھنا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شخص آیا، اس نے استعمال کیتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیے۔ انہیں کہا حضور فلانی وبا دی فلاں مرض دی اندر میں مبتلا تھا، مسند امام احمد دی حدیث میں تنوں دکھانوں تیار ہاں۔ اس نے کہا اس وجہ تو میں اس نے پانے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وجہ تو پایا ہے تیری بیماری دی اندر اضافہ آئے گا، تیری بیماری دی اندر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ دے بندیو، کسے توڑا کیتا اپنے پیر تے پرفیکٹ ہوئے، مکمل ہوئے، اس نے منہ تو نکلے ہوئے الفاظ توڑے لی رائے راست نے، کیونکہ جس جگہ تے تسلیم ہے اس جگہ تے تقرار نہیں، اس جگہ تے تقرار نہیں، اس جگہ تے مننا ہے۔ پر منن تو پہلے اے ضرور پرکھو، اے ضرور سمجھو، اے نہیں کہ تسی ہوں نہیں سمجھو کہ ہن کسے شیخ دی عزت نہ کرو۔ آئی سمجھ جی میں مینوں کسی نے سوال کیتا حضرت ابراہیم کے معاملات چل دے پیسہ واقعات، اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی توحید اے سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تو علاوہ کسی کے سوال نہیں کیتا۔ تسی مصطفیٰ کا ذکر کر دے جے، میں کہ تیری توحید پھر بھی ثابت نہیں ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا تو علاوہ سوال نہیں کیتا، میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا بھی اگے بھی سوال نہیں کیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ واقعہ پڑھ کے دیکھو نا کہ 45 فٹ اونچی دیوار، 30 فٹ چوڑی، 45 فٹ لمبی، جنہوں کافی دن جلایا گیا۔ حضرت ابراہیم اگے آگے حضرت جبریل بھی آندے نے، دسو کوئی مدد؟ آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا خدا کے دے دعا کرو نا۔ آپ نے فرمایا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور میرا خدا میرے حال تو ہر چیز نو بخوب جاندا ہے، میں کس حال دی اندر ہاں۔ آپ نے تو خدا کی بھی دعا نہیں کی تھی، میں کہ ہن بس کی عقیدہ بن لیا۔ ہر ایک دا مقام الگ الگ، وہ دے مقام تے پہنچنا وہ ناممکن ہے۔ ہن بابے بلے شاہ نچے، ہن تسی بھی آکھو کہ شاید بابے بلے شاہ دے نچن دی وجہ تو اسی بھی نچنا شروع کر دیئے، ناممکن۔ بابے بلے شاہ دا مقام اسی نہیں سمجھ سکے۔ صوفیاء اللہ دے ایک صالح بندے کس رنگ دے اندر گفتگو کر دینے۔ حضرت شاہ منصور حلاج نو کسی نے سرے بازار زور کے تماچا ماریا،
اس نو اس لیے مقرر کیتا گیا تاکہ حضرت منصور حلاج نو معاذ اللہ ذلیل کیتا جائے. اے پہلوان قسم دا نوجوان جدو ماریا آپ رک گئے. آپ نے فرمایا مینوں کیوں ماریا ہی؟ اس نے پتا کی کیا؟ اس نے کیا مینوں اونے کیا ہے. سبحان اللہ. مینوں اللہ نے کیا کہا تینوں ماریا. آپ خاموش ہو گئے. پھر تھوڑا جا کے گزرے, پھر آپ نے تھپڑ اس نے ماریا. آپ نے فرمایا مینوں کیوں ماریا ہی؟ اس نے کہا مینوں اس نے کیا. اچھا وہ دی بارگاہ نے عرض کی تھی, عرض کرن تو بعد آندے نہیں یار وہ آندا ہے نہیں سبحان اللہ. میں نہیں گیا. انہیں کہا اگر پھر بھی تو دی طرف منسوب کرنا ہے تو ہون ذرا مار کے دیکھ. اب جسوان حیات دی اندر آندہ ہے کہ اس نے جدو دوبارہ تیسری دفعہ تھپڑ مارن دے ارادے لئی جدو اپنا ہاتھ اٹھایا وجود ہوئے بازو الگ پہ ہے. اللہ رب العالمین دے کسے بندنو آزماؤ نا پرخو نا اپنی مستی دے اندر مست نے انہ دے طریقے دے چلو. صوفیاء انہ دے طریقے دے چلو پھر جا کے کتے پتہ چلتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات ادھے تے چلنا کتنا مشکل ہے. اے بوٹیاں پی کے چرساں پی کے نال لوگوں نو بھی لا کے گمراہ کرنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. لیکن پہلے دین نو پڑھنا سمجھنا اس کے بعد عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے مشکل ہے اسی یہ سائڈ تے آندے نہیں. جدو اسی یہ سائڈ تے آندے نہیں اس لیے دوسرے مذاہب والے لوگ ساڑھے تے گفتگو کر دینے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اللہ فرماتا ہے محبوب فلا و ربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک کا تینوں اسا حاکم بنایا ہے. اسی تے مننے حضور حاکم نے, حضور حاکم نے, مختار کل نے. لیکن بعض ایک کہیں گے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل نہیں, حضور حاکم نہیں. میں کیا کمال کر دیتا ہے, حضور نو حاکم نہیں من دے, حضور نو مختار کل نہیں من دے. الم ترائی للذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک. جنہیں جھگڑا کیتا ابراہیم علیہ السلام دے نال اس ملک دے بارے او دی حکومت نو من دے نے. کون؟ نمرود. کافر دی حکومت نو من دے نے. کیوں؟ نمرود نبی دی حکومت نو نہیں من دے. ایدی وجہ کی ہے؟ ایدی وجہ میرے ذہن دے اندر فلسفہ پڑھ دیاں ایک واقعہ آیا افلاطون دا. افلاطون رستے تے آ رہا ہے, اس نو ایک پاگل اس نے بڑی خوشامد کی تھی, بڑے اچھے انداز نال ملیا, بڑی اس نال گفتگو کی تھی. افلاطون جدو دوبارہ واپس آیا نا اپنے دعا خانے دے اندر آندہ ہے او جڑی دعائی پئی پڑھاؤ. انہاں پڑھائی ایک کھان دا ارادہ کر لگا. شاگرداں کیا استاد جی یہ دعائی تو انہوں پتہ ہے کیڑی ہے جڑی تسی بنائی ہے؟ انہیں کیا ہاں پتہ ہے. اس نے کہا استاد جی تسی کیوں کھان لگے جے؟ یہ تو دعائی انہاں لوگاں واسطے جڑے پاگل نے, انہاں دے پاگل پن دے علاج کرنے واسطے یہ دوائی بنائی گئی ہے جس نو تسی کھان لگے جے. اس نے کہا یار پتہ کی ہے, رستے دے اندر مینوں ایک پاگل ملیا, انہیں میرے نال بڑی خوش اخلاقی گفتگو کی تھی, مینوں بڑا ملیا, بار بار ملیا. انہوں ملن تو بعد میں سمجھیا ایدہ کوئی نہ کوئی ایسا ذہن دی اندر اشغال ضرور ہے, یہ سمجھدا پیا ہے کہ میرے اور یہ درمیانہ کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہے. ایویں تے نہیں مینوں ملدا پیا. اس لیے جیڑا جہدے نال ربط رکھدا ہے اس دی طرف رغبت کردا ہے. اگر کسی نو حضور دی نال رغبت ہے حضور دی طرف راغب ہوندا ہے. اگر کسی نو نمرود دی حکومت دی طرف رغبت ہے وہ نمرود دا ذکر لائے گا.
کیونکہ اسی سے سارا کچھ جان نہیں ہے. تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا. تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا. جنوں بشر ہے جن کے سپاہی، جنوں بشر ہے جن کے سپاہی، رب کی خدائی میں جن کی شاہی، شاہ و گدا ہے جن کے سلامی، شاہ و گدا ہے جن کے سلامی، فخر ہے سب کو جن کی غلامی، کعبے کی زینت جن کے دم سے، کعبے کی زینت جن کے دم سے، طیبہ کی رونق جن کے قدم سے، ہے کئی ذات فرمایا نبی رحمت نور مجسم، نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ساڑی تو ناتا بھی انداز بدل گیا. میں اس لیے غور سے نال سنتا پیاسا میں کہ پتہ نہیں وہ کی کہی جاندہ ہے. چلو بعد اندر اس کو ملنے آؤں. میرے خیال دوست چلے گئے نے ویسے ہی. سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغت. اللہ دا رنگ او چیز نو بناؤ جس نو کرنا تو اڈے لی باعث ثواب ہوئے، اور جس نو کرن تو نال تسی کوئی نہ کوئی چیز سکھ دے ہو. بس وہ کرو. حضور حاکم نے، حاکم جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین اختیار دیندہ ہے. اس لیے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وزیراً فی السمائی وزیراً فی الارض. میرے دو وزیر آسمان تے نے، میرے دو وزیر زمین تے نے. پتہ کی چلیا تحت الثری تو لے کے عرش اللہ تک جڑی حکومت ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو عطا کر دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو عطا کر دیتی ہے، نبی نو عطا کر دیتی ہے. اللہ اگر کافر نو عطا کرے بندہ منن نو تیار ہے. اللہ نمرود نو عطا کرے بندہ منن نو تیار ہے. اللہ محبوب نو عطا کرے بندہ مندا کیوں نہیں، بندہ کیوں نہیں مندا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اختیار ہے، حضور دا اختیار ہے. آقا علیہ السلام نو اللہ نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے. اس لیے فرمایا میرے دو آسمان دے وزیر نے، میرے دو زمین دے وزیر نے. آسمان دے وزیر نے، دو زمین دے وزیر نے. جس جگہ تے وزارت قائم کیتی جاندی ہے اس جگہ تے حکومت قائم ہوندی ہے. اس لیے آقا دی آسماناں تے بھی حکومت ہے، آقا دی زمین تے بھی حکومت ہے. سبحان اللہ. غزوے دے اندر جبریل نو بھیجیا جاؤ جا کے نبی پاک علیہ السلام دی جنگ دے اندر خدمت کرو. ادھر کی ہے کسے کافر نو مارن دا ارادہ کردے نے، اس دا درا لگدا ہے، کسے دی گردن کٹی جاندی ہے، کسے دا بازو کٹیا جاندا ہے. کسے غلام نے عرض کی تھی کیونکہ تلواراں کم ہو گیا سن، لڑدیاں لڑدیاں تلوار ٹوٹ گئی، ٹیڑھی ہو گئی. اس نے آ کے عرض کی تھی حضور تلوار نہیں. آقا علیہ السلام نے سائڈ تے چھوٹی دیکھی چھڑی، حضور نے وہ پکڑ کے فرما دیا میں جا جا کے اتنا لڑ. ہوں کتے سوٹی کتے تلوار، کیونکہ تلوار اور سوٹی کا تو مقابلہ ہو نہیں سکتا. لیکن اس سوٹی نے ایسا کارنامہ سر انجام دیتا
کہ یہ تلوار نالوں بھی زیادہ تیز کم کرتی سی. تلوار جیڑی ہے ڈال تے رک جاندی سی لیکن یہ سوٹی جدو ڈال تے بھی وجدی سی وہ بھی ٹکڑے کر دیندی سی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، حق. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ غوثیہ، نعرہ میلاد مصطفیٰ، نعرہ ذکر حبیب مصطفیٰ. اے کیونکہ حضور نے عطا کی تھی نا، جس دی نسبت ہو جائے اس نو اس لیے کہ تہاڈا شیخ ماڑا بھی ہوئے نا اس نو ماڑا نہ سمجھنا. یہ سلسلہ کیونکہ پیر دی اندر 4 چیزاں دا ہونا واجب ہے، واجب. انہاں چوں جو ایک بھی کٹ ہوئی سلسلے دا بیڑا غرق. سب تو پہلی اس دا جڑا سلسلہ طریقت ہے او دا پیر او دا پیر او دا پیر او دا پیر نبی پاک علیہ السلام تک جا کے متصل ہو. انہوں نے سلسلہ طریقت اور سلسلہ طریقت اپنے پیر دا پڑھیا کرو. اے نامہ دے اندر بڑی برکت ہے. صبح نماز تو بعد قرآن دی تلاوت بعد وظائف کرن تو بعد اپنے شیخ دا جڑا سلسلہ طریقت ہے اس نو لازمی پڑھیا کرو. اس دے اندر بڑے بڑے بزرگاں نے دین دے نام نے جنہ دی برکت دے نال تھوڑے دن دی ابتدا اچھی ہوئی. اس نو ضرور پڑھو. یار انہوں نے چپ کرا دو. اچھا جی. 4 پہلی وہ دا سلسلہ طریقت نبی پاک علیہ السلام تک ملدا ہوئے. یہ دے اندر پتہ حضور غوث اعظم نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر تیرا پیر انہیں قابل نہیں ہے کوئی پریشانی والی گل نہیں. او دا پیر ہوئے گا او نہیں او دا پیر ہوئے گا. حضور غوث اعظم نے فرمایا چل چھڈ کوئی بھی نہیں میں تے ہے وا نا. مریدی لا تخف، خوف نہ رکھ کیونکہ میں اپنے مرید دی اپنے پکارن والے دی پکار نو سننا ہوں، اس کی مدد کرنا ہوں. سبحان اللہ. پہلا نبی پاک علیہ السلام تک متصل. دوسرا وہ کل شریعت دا اتنا علم ہوئے کہ عربی فارسی جتنا ہی علوم نے اے کتاباں تو تخریج کر کے استنباط کر کے اپنے حلقہ احباب کے اندر بین والے لوگاں نو دس سکے، مسائل دس سکے، انہوں نے سمجھا سکے. اے نہیں کہ پیر صاحب ہر وقت ہیر رانجھے سن دے رہے ہیں. اشعار سن لو، روح نو تقویت پہنچانے نے، لیکن وہ بھی صاحب حال واسطے، صاحب کال واسطے نہیں. صاحب حال تو مراد وہ شخص ہے جس کا قول اور فعل ہر قسم دے تضاد تو پاک ہے. اے نہیں کہ تواڈے کول بے نیک سالیا تواڈے کول اٹھتے جائے پتہ چلے کہ ساری ساری رات تے اپنے موبائل تے فلماں دیکھدا ہے. اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جس کا قول اور فعل تضاد والا نہیں. میں بڑا چھوٹا سا حفظ دے دور دے اندر میں تراویح پڑھا کے آ کے پتہ نہیں سی اینا میں آ کے یہ 96-97 دی گل ہے میں آ کے وہ ٹیپ دی اندر کوئی کیسٹ سی جو سنن لگ پیا. وہ مینوں سمجھ آئی قوالی ہے لیکن مینوں بعد اندر پتہ چلا کہ نہیں وہ قوالی نہیں وہ کوئی غزل سی نصرت فتح علی خان. میں دیکھا والد صاحب اندر آئے نے، میں شرمندہ ہو کے انہیں کہنا ہے ان تراویاں پڑھ کے آئے نے تو ان حافظ صاحب سن دے کی بیان ہے، سن دے کی بیان ہے. میں باہر چلا گیا شرمندہ ہو کے. انہیں میں نے کیا دینا، میں باہر چلا گیا. میں جدو اندر دوبارہ واپس آیا نا میں دیکھیا وہ رو رہے ہیں. میں بند کرنے کا ارادہ کیتا کہ بند کر دیا. میں کہ شاید کہن نہ کیونکہ ڈانٹتے نہیں سن، سمجھاندے اس انداز نال ہوندے سن بندہ پر ہو جاتا سی. بے شک سبحان اللہ. میں انہوں بند کرنے لگا کہتے نے نہیں تھوڑی دیر ٹھہر جا. رات نو نہ پوچھا میں سو گیا. میں صبح پوچھیا میں کیا جڑا تسے سنتے پیسہ جو کی سی اندر سن قوالی. میں کہ نہیں قوالی نہیں سی وہ تو کوئی غزلہ سن. اندر بیٹا جدو صاحب حال شخص کوئی چیز سندا ہے نا
ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਮਰਕਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ حرم اللہ دی توجہ گنبد خضرا حضور والے توجہ اور تیسرا دا شیخ انہاں تینہ دائریاں تو علاوہ وہ نکل دا نہیں اور جنہ انہاں تینہ دائریاں دے اندر جکڑیا ہوئے اتھے جدوں کوئی وصل اور فراق دی گل کرے گا وہ دی آئیاں نہ نکل جان گیا وہ تڑپنا جائے گا لوگ انہوں دنیا والی سائٹ تے سوچن گے لیکن اہل اللہ اپنے اس مصرے نو آخرت والی سائٹ تے سوچے گا کیونکہ ایک اور لوگ نے ایک وہ لوگ نے جنہ دے محفل دی اندر تنہائی ہوندی ہے کوئی پتہ نہیں بیٹھے محفل چ نہیں سارے ہستے پے نے انہاں دی سوچ محشر دے میدان چ شاید نہ پہنچی ہوگی سارے محفل دی اندر نے اے تنہائی تے پہنچے گے لوگ سمجھتے پہنے ساڑھے اندر موجود نے لیکن اپنے تخیل دے اندر یہ اپنے آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں کسی مقام دے پہنچے نے اور بعض دفعہ یہ تنہائی دے اندر ہوندے نے اسی سمجھنے تنہا نے لیکن انہاں دیاں محفلاں لگیاں ہوندیاں نے اتنے پر رونق ہوندے نے کہ انہاں دیاں محفلاں لگیاں ہوندیاں نے اس لیے صوفیاء اہل اللہ اتنا علم کہ جس نو استنباط کر کے اپنے مرید تک شریعت دے مسائل پہنچا سکے ہوں تسی شاید میں اج جمعے تے بھی دسیا سی کسی دوست نے مینوں آ کے دکھایا شاہ جی دے بارے شرن کی حکم ہے انہوں نے کہا کوئی پیر صاحب نے بالکل برہنہ شاید آزاد کشمیر والی سائڈ ادھر کوئی جیلم والی سائڈ ہوئے گی بالکل برہنہ نے ناچ کر رہے نے عورتاں بھی کول نے میں کہ پہلی تو شرن مسئلہ یہ وے کہ عورتاں نو تے آنا نہیں چاہیے دا دوسرا مسئلہ یہ وے ناف کو لے کے اے گوڑے تک اے مرد دی شرم گاہ ہے میں کیا کتب تفسیر اور حدیث دی شرح دی اندر بھی آندہ ہے اگر کوئی شخص اس نو کدے تے زار کر دے اے زار کر دے اور زار کرن تو بعد یہ جدو زار کر دے اور اس ارادے نال کر دے کہ اس نو دکھا رہا ہے تفسیر دی کتب دی اندر شرح دی اندر بیان کیتا گیا ہے ہو سکتا ہے اس بندے نو موت تو پہلے ایمان نصیب نہ ہو اگر خود سمجھ لو میں ڈیٹیل میں مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ پردے دی کتنی اہمیت ہے پھر اس نے کہا کہ بعض اہل اولیاء اللہ بھی جویں حضرت بہاءاللہ زکریا ملتانی نے کسے دیکھیا مرید ہون واسطے آیا حضور اندر مالش ملش کر دے پے نے اپنے جسم تے تیل مل دے پے نے انہیں کہا پیران دا کی کام میں انج کشتی والے کام کرنا وہ چلا گیا رستے دے اندر اس نو رہزن ڈاکواں نے روک لیا لٹن دا ارادہ کیتا حضرت بہاءاللہ زکریا ملتانی آئے کسی نے چک کے ادھر مار دے پے نے کسی نے چک کے ادھر مار دے پے نے آپ نے فرمایا چلیا اجی اے گور اس لیے نہیں سیکھیا اسی یہ گور اس لیے سیکھیا ہے کسی مظلوم دی مدد کیتی جائے اور دشمن دے مقابلے تے جڑا دین دا دشمن ہے اس دی مخالفت کیتی جائے اسی یہ اس لیے نہیں سیکھیا کسی یہ دنال لوگانا لازمائی کر دے پھریے اس لیے صوفیاء دا جڑا علم بھی ہوندہ ہے نا علم صوفیاء دا وہ اس طرح نہیں ہوندہ کہ ایویں لوگاں دے سامنے بڑکا مار دے پھرن تو اسے جدو بھی سوال کرو گے بڑی عاجزی اور انکساری دے نال اس کا جواب دیں گے یہ نہ دی خوشبو ہے اتنا علم تیسری اس کے اندر کوئی غیر شرعی حرکات و سکنات نہ ہو چوتھی کوئی ایسا فاسق فعل نہ کرتا ہوئے یہ 4 شرطاں جس نو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے فتاوے دے اندر بھی ذکر کیتا ہے اور بارے شریعت دے اندر امجد علی رضوی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیتا بہرحال حضور حاکم نے حضور حاکم نے بندہ آ گیا عرض کر لگا آقا روزے دی حالت دی اندر اپنی بیوی کو چلا گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس دا کفارہ ہے لگاتار 60 روزے
اس نے عرض کی تھی نہیں آقا طاقت ہی نہیں. آپ نے فرمایا 60 مسکیناں نو کھانا کھلا. عرض کر دے حضور میں تے بڑا غریب ہوں. بعد کے اندر کوئی کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آندا ہے. لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے اندر تقسیم کر دے. کہنے لگا حضور مدینے دی پہلی نکر تو لے کے دوسرے کونے تک پتہ کروا لو, میرے نالوں زیادہ غریب کوئی شخص نہیں. آپ نے فرمایا جا اپنے گھر دی اندر لے جا, اپنے بیوی بچیاں نو بھی کھلا, خود بھی کھا, تیرا کفارہ ادا ہو گیا ہے. یہ مختار کل انج بھی کدی کفارے ادا ہوئے نے؟ حضور دی مرضی, آقا دی منشا. اللہ رب العالمین کی فرماندہ ہے مسئلہ و ثلاثہ ضروبا, 2 شادی کر سکتے جے, 3 کر سکتے جے, 4 کر سکتے جے. اگے کی فرمایا اگر تسی ایک نبھا سکتے جے زیادہ بہتر ہے, اگر تسی انہاں دے درمیان انصاف کر سکتے جے پھر کر لو. لیکن ادھر کی ابو جہل نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے درخواست کی تھی کہ میری بیٹی دے نال شادی کر لو. آپ اس سے رضامند بھی ہو گئے. لجپال کریم آقا علیہ السلام نے کی فرمایا, آپ نے فرمایا علی جنی دیر تک نبی دی بیٹی تیرے گھر دے اندر ہے انی دیر تک کسی دوسری عورت نہ نکاح کرنا تیرے واسطے جائز ہی نہیں. منع کر دیتا. ان حضرت علی کی فرماندے عرض کر سکتے سن یا رسول اللہ قرآن آندہ 4 کر سکنے ہیں, میں دے علی کی کیتی ہے نہیں. حاکم جو آقا فرما دیں جس واسطے اس لیے وہی جائز ہو جاندہ ہے, باقی اس لیے چیزیں منع کر دیتی ہیں جاندیاں نے. یہ حاکم نے یہ دے صرف اور صرف انسان سمجھدا ہے, بلکہ جانوراں بھی اس چیز کو تسلیم کیتا. لجپال کریم آقا علیہ السلام دے حکم دے اپنی جڑی گردن ہے اس نو جھکا دیتا, اپنے آپ کو جھکا دیتا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رستے دی اندر جاندے پیانے, دوروں ہرنے دیا آوازاں دیا پیاں نے. آپ نے فرمایا ماں حاجت کی تیری کی حاجت ہے؟ ہرنی بول گیا دی میں آقا تے چرنا میسا مینوں شکاری نے اپنے گرفت دی اندر لے لیا ہے. پہاڑ تو پار میرے 2 بچے نے جنہاں نوں میں اپنا دودھ پلانی آ. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کی کیتا جائے؟ حضور مینوں کھول دیتا جائے, میں اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی. اللہ اکبر, رسالت, رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, محفل میلاد مصطفیٰ. حضور مینوں کھول دیو آقا, میں اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. آقا علیہ السلام نے جدو اس شکاری نوں کیا, انہیں کہا مسلمانہ دے نبی تسی پولے پالے نے, تو انہوں تمہیں پتا چلے کہ ایک گل کر دی پئی ہے. تے آقا اے مسلمانہ دے نبی کدی انج ہویا ہے ایک جانور اپنی قید دے اندر انہوں پتا ہے موت میرے سامنے میں, وہ جانور تو اڑنا وعدہ کر دیا پہ آئے کہ میں جا رہی ہوں اور دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی, کدی انج ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نال وعدہ کر دی پئی ہے, میرے نال وعدہ کر دی پئی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. قرآن اللہ جڑا وعدہ کر دے جنہوں پوریا کریا کرو, قیامت والے دن تو انہوں وعدیاں دے بارے بھی پوچھا جانا جائے. اسی ایک بندے کو پیسے لینے اے 2 مہینے دے 1000 تے نیت کی ہوندی ہے ہن بس سال دینوں آپاں انج کاٹ رکو کے کر دینا ہے, مہینے بعد وہ تینوں کی دسیے سسرال دے اندر مسئلہ بن گیا, اگلا مہینہ فلانی جگہ تے مسئلہ کٹ دے رہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دا ارادہ نہ ہوئے پیسے لٹان دا, اللہ رب العالمین انہوں توفیق بھی نہیں دیتا, اور جس دا ارادہ ہو جاندہ ہے اللہ رب العالمین خود اس دی مدد کر دیتا ہے. حضور دے نال کسی نے معاملہ کیتا, بندہ آندہ ہے میں مسلمان نہیں سا ہویا, حضور دے نال معاملہ کرنے تو بعد چیز خرید لی اور میں کیا
اے مسلمانوں دے نبی تسی ایتھے ٹھہرو میں انہیں لیا کے تمہیں پیسے دیتے آندہ کار گیا اگوں میں معاملہ بھول گیا آندہ میں 3 دن بعد یاد آیا جدو میں ادھروں گزریا تے حضور اتھے کھڑے سن میں نے پتا کی فرمایا غصے گلے نہیں ہوئے اسی تے کسی دی کنڈی کھڑکا دیئے 2 منٹ بعد بندہ باہر نہ آئے غصے گلے ہو کے واپس چلے جانے اے لجپال کریم آقا علیہ السلام جدو 3 دن بعد ملے آقا علیہ السلام نے فرمایا یار تمہیں بڑی تکلیف دیتی ہے کوئی جملہ نہیں بولیا تمہیں بڑی یار تکلیف دیتی ہے انہوں نے کہا حضور میں تو کیا سی میں آ جاؤں گا نہیں آیا گا تسی چلے جاندے آپ نے فرمایا تو میرے نال یہی وعدہ کر کے گیا سا حضور ایتھے ٹھہرو تو میں یہ آتا نا کہ آقا چلے جاؤ میں بچا دیاں گا میں واپس چلا جاتا تو میں کہا حضور ٹھہرو میں لے کے آ گیا ہوں تو میں تو اس لیے ٹھہر گیا حضور اے ابو سفیان غزوہ احد تو بعد جدوں یہ مشہور ہو گئے نا آقا علیہ السلام شہید ہو گئے نے یہ ساتھی بھی کیا انہیں جدوں پوچھیا نا آئندہ سال بعد پھر لڑاں گے یہ غزوہ بدر دا بدلہ ہے اور جدوں سوال کیتا گیا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بول پہ ابو سفیان نے پتہ کی جملہ کیا اس نے کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میں جاننا میرے جڑے ساتھی نے منو اطلاع دیتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیتا گیا ہے میرے ساتھی دی اطلاع غلط ہو سکتی ہے محمد عربی دا غلام جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دا خیال ہے کافر دا کدے بارے مسلمان دے بارے پر اج دا مسلمان اے مسلمان نو اسی سمجھنے ہیں کہ فراڈ لگانا بہت عقل مندی دی علامت ہے پر اے نہیں پتا اللہ رب العالمین انہوں جواب کی دیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا واپس آ جائے گی انہوں نے کہا واپس نہ آئی آپ نے فرمایا ہر نیندے بدلے جو معافضہ تیرا ہوئے گا ادا کریں گے انہوں نے کہا اگر آقی نا واپس حضور تو جاؤ میں بھی توڑا غلام ہو جاؤں سبحان اللہ موت دے منہ سے نکل کے تو واپس آندا ہے جس نو پتہ ہے کہ نصیبہ کر کے کھا جانا ہے واپس آندا اینو پتہ نہیں نا کہ کون نبی پاک علیہ السلام جدو 63 اونٹ لے کے آقا علیہ السلام 100 اونٹ لگے ہیں نا جدو حج تے